بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ عزیز طلبہ و طالبات، جیسے کہ ہم اسلامی تحقیق کے رجحانات پڑھ رہے ہیں اور اسلامی تحقیق کے مختلف جو رجحانات اب تک ہم نے ڈسکس کیے ہیں، انشاءاللہ اس پہ پھر آگے بھی تفصیل سے بات ہوگی فائنل کے لیے۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ایک اجتہادی تحقیق کہ اجتہادی تحقیق کیا ہے، اس کا کیا رجحان پایا جاتا ہے۔ اور اسلامی تحقیق میں در حقیقت اصل تحقیق ہی وہی ہوتی ہے جو اجتہاد کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے۔ باقی بھی تمام اقسام ہیں، باقی بھی رجحانات ہیں، جیسے ہم نے ابھی تک جو مفسرین کے، مورخین کے، محدثین کے پڑھے ہیں، متکلمین کے۔ تو اجتہادی تحقیق جو ہے یہ ہر دور میں، یعنی آپ دیکھیے دور صحابہ سے لے کر اور آج تک جتنے بھی مسلم دور گزرے ہیں، جہاں پر بھی جو مسئلہ درپیش ہوا ہے وہاں اجتہاد کے دروازے کو کھولا گیا۔ اجتہاد کے بغیر تحقیق عمل آگے بڑھ نہیں سکتا، اور اجتہاد کے بغیر آپ امت مسلمہ کے مسائل کو، وہ انفرادی مسائل ہوں یا اجتماعی مسائل ہوں، وہ عبادات کے مسائل ہوں یا معاملات کے مسائل ہوں، وہ انسانی زندگی کے کسی بھی حصے کے مسائل ہوں، جسے آپ عائلی نظام کہتے ہیں، خاندانی نظام، معاشرت، معیشت، سیاست، تہذیب، قانون اور قانون بین الاقوام، ان تمام جتنے بھی شعبہ جات زندگی ہیں، ان کو ہمیشہ انسان نے اجتہاد کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے ان مسائل کو حل کیا۔ اب اجتہاد کی جو بنیاد ہے وہ خالصتاً تحقیق پر ہے۔ دیکھیے، جب بھی کوئی مجتہد کسی مسئلے کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ قرآن اور سنت پر غور کرتا ہے۔ تو یہ غور کرنا کیا ہے؟ یہی تحقیق کا پہلا بنیادی قدم ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں فرسٹ اسٹیپ آف ریسرچ، کہ آپ کسی بات کا مشاہدہ کریں، اس پہ غور و فکر کریں۔ یعنی آپ کے سامنے ایک مسئلہ آتا ہے، ایک تحقیق کا بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، اس سوال کے جواب کو آپ تلاش کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک فرضیہ بناتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں، پھر اس کے نتائج تک اسے لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے مراحل جو اصول تحقیق میں آپ پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھ رہے ہوں گے، یہ کچھ میں نے بھی آپ کو پڑھائے ہیں، یہ اسی طرح اصول تحقیق کا جو پیپر آپ پڑھ رہے ہوں گے اس میں یہ آپ کو تحقیق کے مراحل پڑھائے گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا تو آپ تحقیق کے مراحل کو دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو اجتہادی تحقیق کا رجحان ہے یہ بڑا اہم ہے۔ آج اس کا پہلا لیکچر، انشاءاللہ اس پہ اور بھی لیکچرز ہوں گے۔ تو اجتہادی تحقیق جو ہے وہ آج کی جتنے بھی تحقیق کے اصول ہیں، ریسرچ میتھڈالوجی کے پرنسپل جتنے بنائے گئے ہیں، ان سب پر پورا اترتی ہے۔ یعنی اجتہاد کہتا ہے کہ سب سے پہلے اصول تحقیق کو اپنائیں۔ ایک سوال پیدا ہوا، ایک مسئلہ پیدا ہوا، مسئلہ ہوا معاشرت کے اندر، عائلی نظام کے اندر، معیشت کے اندر، سیاست کے اندر، یا کسی قانون کے اندر، یا قانون بین الاقوام کے اندر، یا کسی عدالت کے اندر مسئلہ پیدا ہوتا رہتا ہے، مسائل آتے رہتے ہیں، اور ان مسائل کو جب ہم حل کرتے ہیں تو وہی اجتہادی رائے ہوتی ہے۔ جب ہم اس مسئلے کا کوئی حل بیان کرتے ہیں جس کے بارے میں قرآن اور سنت خاموش ہوتے ہیں، نصوص کے اندر اس کا پوری طرح اس کے بارے میں کوئی حل موجود نہیں ہوتا، لیکن اس سے ہم کوئی چیز یعنی اخذ کر سکتے ہیں اور قرآن و سنت کی دی گئی رہنمائی کے اندر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ تو اجتہادی تحقیق کے لیے اگر میں بات شروع کرتا ہوں تو قرآن مجید خود ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ غور و فکر کیا کرو، افلا یعقلون افلا تعقلون افلا تتفکرون۔ یہاں تک قرآن نے کہا تم کیوں نہیں فکر کرتے، کیوں نہیں غور کرتے، مسائل کو کیوں نہیں حل کرتے؟ تو مسائل کے اوپر غور کرو اور مسائل کو حل کرو۔ اور اسی طرح قرآن مجید نے ہمیں اجتہادی تحقیق کے لیے جو ہے بہت اس رجحان کو اپنانے کے لیے مختلف قصے بیان کیے جو قرآن مجید کے اندر، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے اور بڑے انبیاء میں سے ایک نبی ہے نا، سارے انبیاء، لیکن حضرت ابراہیم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ انبیاء میں سب سے زیادہ بلند ہے، اس لیے کہ آپ کی نسل سے آگے
دونوں سلسلے چلے نبوت کے، رسالت کے۔ تو حضرت ابراہیم نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ یحیی و یمیت ہیں، زندہ بھی کرتے ہیں مارتے بھی ہیں، تو مجھے اس بات پر یقین ہے کہ آپ زندہ، لیکن میں اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا پھر صرف مشاہدہ نہیں، پھر پوری تحقیقی عمل کو اپناؤ۔ تو یہ جو پورا واقعہ ہے قرآن مجید کے اندر کہ فرمایا کہ جاؤ پھر ابراہیم 4 پرندوں کو لو اور ان 4 پرندوں کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو، اور ملانے کے بعد ان کو 4 مختلف شہر کے کونوں پہ رکھو، اور اس کے بعد پھر ان کو میرا نام لے کر پکارو۔ پورا یعنی اس کا ایک عمل تحقیق سے گزارا کہ پہلے ایک چیز کو لو، اس کا مشاہدہ کرو، پھر اس پہ تجربہ کرو، پھر اس تجربے کے نتیجے میں پھر اس کے ایکسپیریمنٹ کو، اس کے رزلٹ لینے کے لیے اس کے ایکسپیریمنٹ کو جو ہے تجربے کو مختلف جگہ پر مختلف اس کے سیمپل لو، اور ان سیمپلوں کو آپس میں مکس کرو، پھر مکس کرنے کے بعد ان سیمپل کی جو ہے نا تم ریڈنگ کرو، دیکھو کہ ان میں کیا نتائج نکلتے ہیں۔ پھر جب اس کا تم تجزیہ کر رہے ہوگے، پھر انہیں میرا نام لے کے جب پکارو گے تو پھر دیکھنا رزلٹ کیا آتا ہے۔ تو وہ رزلٹ کیا آیا کہ ہر پرندہ اپنی اصل شکل میں حضرت ابراہیم کے سامنے آ گیا۔ تو یہ پورا ایک مشاہدہ، تجربہ، ایکسپیریمنٹ، اور اس کے بعد اس کا رزلٹ، اس کا جو رزلٹ ہے سائنسی طور پہ جسے ہم رزلٹ کہتے ہیں، ریسرچ کے بعد جو آتا ہے سامنے۔ تو قرآن مجید نے اجتہادی تحقیق کے اس عمل کو ہمیں ترغیب دی۔ یہ واقعہ ایسے قرآن میں نہیں بیان کیا گیا، یہ محض کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، یہ اصل میں انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں کہ اگر پھر سوال کرتے ہو نا تو اس کا جواب پھر ایسے نہیں ہے، اس کے لیے پھر تمہیں سوال کرو گے تو اس کے جواب میں سارے مراحل تمہیں طے کرنے پڑیں گے، مشاہدہ کرو گے، پھر تجربہ کرو گے، پھر اس سے جو نتیجہ نکلے گا وہ حتمی اور یقینی ہوگا، اور وہ تمہاری یقین کی حد تک ہوگا، کیونکہ تحقیق کے عمل سے یقین کا عمل بڑھتا ہے۔ اور یہی بہت بہت اہم بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ تحقیق سے آپ کے اندر جو یقین محکم ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر آپ تحقیق نہ کریں تو یقین محکم پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جس شخص کو بھی جس چیز کے بارے میں بھی کوئی سوال ہے یا اس کے ذہن میں کوئی شک و شبہ ہے تو وہ تحقیقی عمل سے اس چیز کو دیکھ لے۔ اس کائنات کے اندر اللہ نے اور بہت سی مثالیں دی ہیں، سورج اور چاند کی مثالیں دی ہیں، اور پورے نظام شمسی پہ کہا کہ غور و فکر کرو اور تحقیق کرو، اور جو چیز تحقیق سے ثابت ہوگی وہ زیادہ یقین کامل والی ہوگی، اس پر تم زیادہ بہتر طریقے سے ایمان لا سکو گے۔ تو یہ جو قرآن مجید اللہ کی الہامی اور آخری کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے اور انسانیت کا بہترین دستور ہے، یہ بھی ہمیں اس سے اجتہادی تحقیق کی طرف ہماری توجہ لے کے آتا ہے اور اس رجحان کو پیدا کرتا ہے۔ اور یہ جو رجحان ہے اجتہادی تحقیق کا، یہ ضرورت ہے حالات کی اور وقت کی، ہر دور میں رہی ہے۔ جیسے میں نے کہا حضرت معاذ بن جبل کہ یہ حدیث آپ نے سنی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، جسے حدیث معاذ کہتے ہیں۔ حدیث معاذ بن جبل جو ہے، معاذ بن جبل بہت نوجوان اور بڑے عالم اور ذہین صحابی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن فتح ہوا تو یمن کی فتح کے بعد ان کو پہلا گورنر یا وزیر اعلیٰ وہاں بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں اسے والی کہتے تھے، والی صوبہ، جسے آج ہم گورنر کہتے ہیں، جو مرکز کا نمائندہ ہوتا ہے اور وہاں کا سربراہ ہوتا ہے انتظامی طور پر۔ تو حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا یمن میں، تو انہیں کہا کہ آپ نے وہاں جا کر حکومت کرنی ہے، گورنری کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب پروانہ دیا تقرری کا تو ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیسٹ لیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ انٹرویو یا ٹیسٹ بھی ضروری ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری سیرت و سنت میں ساری چیزیں ملتی ہیں جو آج کے جدید دور کے اندر ہیں۔ آپ نے ان کا ایک انٹرویو لیا یا ٹیسٹ لیا، انہیں بلایا اور کہا کہ معاذ تمہیں ہم نے گورنر بنایا یمن کا، بتاؤ کہ تم وہاں پر جا کر لوگوں کے درمیان کیسے انتظامی فیصلے کرو گے، کیسے عدالتی فیصلے کرو گے، کیونکہ انتظامی اور عدلیہ کے لیے اجتہاد ضروری ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی بالکل، جو کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، سب سے پہلے وہ ہے، وہ میرے سامنے، میں کلام اللہ اور کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ فرمایا کہ اگر وہ چیز تمہیں قرآن میں نہ ملے، کتاب اللہ میں نہ ملے، کلام اللہ میں اس کا ذکر نہ اس مسئلے کا، تو اس کا پھر کیا حل کرو گے؟
کہا پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت کو دیکھوں گا، آپ کے فیصلوں کو دیکھوں گا، آپ نے جو فیصلے کیے ہیں اور آپ کی جو سنت ہے، آپ کا جو قول اور فعل اور عمل ہے ہمارے سامنے، اور آپ کے کیے گئے فیصلوں سے رہنمائی حاصل کروں گا، یعنی سنت کو دیکھوں گا، اور جب یہ سنت کو دیکھوں گا اس کے مطابق مجھے اس کا حل مل جائے گا۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، اگر اس میں بھی حل نہ ملا، اگر وہ مسئلہ ایک جدید مسئلہ ہوا جو قرآن میں بھی نہیں ہے اور سنت میں بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ تو معاذ بن جبل نے کہا پھر میں اپنی عقل کو استعمال کروں گا، پھر میں اپنے غور و فکر سے، تدبر سے، تفکر سے، اپنے لفظ استعمال کیے عقل، میں اپنی عقل سے فیصلہ کروں گا غور و فکر کرنے کے بعد، اور جو فیصلہ ہوگا عقل کی بنیاد پر وہ ٹھیک ہوگا، انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو واہ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاباش معاذ، مجھے تم سے یہی توقع تھی، تم کامیاب ہو گئے اپنے انٹرویو میں، تم اپنی سلیکشن جو میں نے کی، تمہاری تقرری ٹھیک کی ہے، میں نے تمہاری سلیکشن اور تقرری میں نے درست کی ہے، اس لیے مجھے یہی توقع تھی کہ تم ایک ذہین اور عالم آدمی ہو، تم صحیح فیصلے کرو گے، اور اپنی عقل سے فیصلہ کرنا بھی یہی اجتہاد ہے۔ یہ اجتہادی تحقیق کی طرف ہمیں راغب کیا جا رہا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اجتہادی تحقیق کیا ہوگی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں کہ جو عقل سے فیصلہ کرتا ہے وہ درست فیصلہ کرتا ہے، اور اسی کے مطابق پھر آگے صحابہ کرام نے بھی فیصلے کیے۔ صحابہ کرام جہاں جہاں رضوان اللہ اجمعین جہاں جہاں جاتے تھے، گورنر بن کے، انتظامی افسر بن کے، سپہ سالار بن کے، وہاں پر وہ سارے انتظامی اور عدالتی فیصلے کرتے تھے، لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اور جو اجتہادی رائے دیتے تھے وہ اجتہادی رائے جو ہے وہ انتہائی اہم ہوتی تھی، اور اس کو لوگ اپناتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے۔ تو یہ اجتہاد کا دروازہ تو اسلام نے ابتدائی دور میں کھول دیا تھا، عہد نبوی سے شروع ہوا اور عہد صحابہ سے ہوتا ہوا پھر عہد بنو امیہ بنو عباس سے آگے بڑھتا رہا، اور جب مسلمانوں کے اندر یہ اجتہاد کا دروازہ بند ہوا تو اس بند دروازے کی وجہ سے مسلمان زوال پذیر ہوئے، علمی طور پر بھی اور سائنسی طور پر بھی، اور جو ہے نا معاشی اور معاشرتی ہر طریقے سے تہذیبی طور پر بھی۔ آج تو سویلائزیشن بھی بڑے زوال کا شکار ہے۔ تو یہ اس لیے طلبہ و طالبات، آپ تحقیق کے طالب علم ہیں، آپ طلبہ و طالبات ذرا غور کیجئے کہ اجتہادی تحقیق کتنی اہم ہے، اور اس کا آغاز کب سے ہوا۔ جو ہماری اصل بنیاد ہے وہ اجتہاد پر رکھی گئی، وہ غور و فکر پہ رکھی گئی، ٹھیک ہے۔ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح رہنمائی دے دی، اس حکم کے بارے میں تو اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے نا، قرآن ہے، جو ثوابت ہیں وہ تو اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ جہاں پر قرآن اور سنت نے ہماری رہنمائی کے لیے چند اشارے دے دیے، وہاں بھی ہم ان سے رہنمائی لے کر فیصلہ کریں گے، اور جہاں پر قرآن سنت خاموش ہیں اور وہ اس پیش آمدہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں تحقیق کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور تحقیق کیا ہے؟ ریسرچ میتھڈالوجیز کو، اور یہ ہر دور اور ہر حال کے اندر مختلف ہوتی رہتی ہیں، بنیادیں کچھ مختلف بھی ہوتی ہیں اور کچھ یکساں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اسلامی تحقیق کا اجتہادی رجحان جو ہے یہ ہم سب کے لیے اور امت کے لیے بہت ضروری ہے، بہت، جس کو کہتے ہیں نا ایسینشل ہے، لازمی ہے، یہ ایسینشل پارٹ آف دا اسلامک لائف ہے۔ اور اس کو اگر ہم اگنور کریں گے، اس رجحان کو ہم چھوڑ دیں گے جیسے کہ امت نے کافی عرصے سے چھوڑا ہوا ہے، تو ہم مسائل کا شکار ہیں، اور مسائل کی وجہ سے ہم جو ہے آگے بھی نہیں بڑھ رہے، اور اسلام کی جو اس وقت ہمارے سامنے حالت ہے وہ اس طرح کی ہے کہ جس میں لوگوں کو مسائل کا حل نہیں مل رہا، تو لوگ اپنا مسئلہ خود ہی پھر حل کر لیتے ہیں، صحیح ہے یا غلط وہ کر لیتے ہیں، کرنے کے بعد پھر وہ جو ہے نا اس کو روایت، یعنی جو رواج ہے یا روایت بنا لیتے ہیں، اور وہ رسم و رواج کے طور پہ پھر چلتا رہتا ہے، اور پھر مجبوراً ہمارے جورسٹ یہ فقہا بھی اس کو پھر عرف کا نام دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے اجتہاد کریں، اجتہادی راستے کو اپنائیں، عوام کے مسائل کو حل کرنے کی طرف آئیں، اور واقعی دور جدید کے اندر ایسے مسائل پیش آ رہے ہیں کہ ہمیں اب قرون اولیٰ کے اجتہادی فیصلوں کو دیکھتے ہوئے آج ہمیں اجتہادی رجحان کو اختیار کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ کام عوام کا نہیں ہے، یہ علماء کا، اسکالر جو آپ جیسے اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ایم فل ہیں، یا جنہوں نے تمام علوم
حاصل کیے ہوئے ہیں وہ اپنے علم کی بنیاد پر یہ فیصلہ کریں گے۔ تو اس لیے اجتہادی تحقیق کا رجحان جو ہے یہ ہماری بنیاد میں ہے، اور انشاءاللہ اس کی جو باقی اگلی سٹیجز ہیں اس پہ ہم آئندہ بات کریں گے اگلے لیکچرز کے اندر۔ تو اس لیکچر میں کیونکہ یہ 15-20 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے تو اس میں یہ میں نے آج ایک ابتدائی تعارف کرا دیا آپ کو کہ اجتہادی تحقیق کی ضرورت ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس ضرورت و اہمیت کے پیش نظر اس رجحان کو ہم نے آج کے دور میں کیسے حاصل کرنا ہے اس پہ انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں بات ہوگی۔ اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو لیکچر دیا تھا تطہیر فکر جو تعمیر فکر، اس کو اگر اس کے ساتھ آخر پہ ملائیں گے تو بات بالکل آپ کی سمجھ میں آ جائے گی اور یہ ٹاپک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا جی۔ بہت شکریہ جی۔ اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں جی، کسی قسم کا کوئی سوال جو آپ کے ذہن میں ہو جی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ جی، السلام علیکم۔